100 میں سے باشرہ کتنے ہیں؟ شرعی طور پر داڑھی کتنے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے؟ چہرہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق کتنے لوگوں کا ہے؟ 95 سے زیادہ فیصد جو لوگ ہیں وہ ان کا چہرہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ 95 سے زیادہ بھی نہیں بلکہ 97 کہہ لیں، 97 سے زیادہ لوگوں کا چہرہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ان کا سر عاجزی والے جو انداز ہیں ان کے ذریعے ڈھانپا نہیں گیا ہوتا، فیشنی ٹوپیاں اور یہ سارا معاملات ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، میں صرف کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان کا لباس دیکھیں آپ، بہت زیادہ شاہانہ اور عجیب و غریب قسم کا، عاجزی والا، سادگی والا لباس ان کا نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دف کے ساتھ نعت خوانی کرنے والے لوگ ہیں، اگر 100 معروف نعت خواں ہیں، کسی کا بھی آپ ان کی لسٹ بنا لیں، تو ان میں سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ کتنے غیبت سے بچنے والے ہیں، چغلی سے بچنے والے ہیں، بہتان بازیوں سے بچنے والے ہیں، جھوٹ اور گالیاں بکنے سے بچنے والے ہیں۔ ان میں سے اکثریت، میں تھوڑے نہیں کہہ رہا، اکثر ان میں سے جو نعت خوانی جو دف کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ان کو تو محفل کے تقدس کا ہی خیال نہیں ہوتا، اور یہ آ رہے ہوتے ہیں اور یہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ محفل میں آنے کا آداب کیا ہے، محفل میں کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ کلام اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا مستند کلام عموماً نہیں پڑھتے، بلکہ یہ وہ والے کلام پڑھتے ہیں جو بس یوں سمجھیں کہ بس اس میں کفریہ اشعار تک شامل ہوتے ہیں، اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخیاں کبھی ہو رہی ہوتی ہیں، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی گستاخیاں کر دیتے ہیں، کبھی وہ انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے بہت پیاری بات عرض کروں، جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لے، جو انسان ظاہری آنکھوں کے ساتھ ایک دفعہ ایک جھلک دیکھ لے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو وہ کون ہو گیا؟ وہ صحابی ہو گیا۔ اب صحابی کی کتنی بڑی شان ہے نا؟ اب جو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کتنی دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کتنی دفعہ انہوں نے زیارت کی اور قرآن پاک لے کے آئے، اور کتنی دفعہ وحی لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے، کتنی دفعہ مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ تشریف لائے۔ تو ان کی شان کیا کم ہے کسی سے کہ ہم ان کی شان میں کچھ نازیبہ الفاظ کہیں؟ یقیناً نہیں۔ ایک صحابی کا ادب بہت زیادہ ہے، چونکہ اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور فرشتے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بارہا دفعہ کر چکے ہیں، تو کیا ہمیں ان کی گستاخیاں یا ان کی شان میں کوئی نازیبہ الفاظ بولنے کی اجازت ہوگی؟ یقیناً نہیں۔ یہ اس طرح کے کلام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے من گھڑت قسم کے واقعات اور اشعار ہوتے ہیں کہ بس نہ پوچھیں۔ علامہ حافظ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ پھر آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کا، میں ذاتیات پہ بات نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ چونکہ یہ دف کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، تو ان کا ذاتی عمل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے، میں علمی بحث نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ان کا جو شاہانہ اور انداز ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز، پڑھنے کا انداز، محفل کے آداب کا خیال بھی نہیں رکھتے، یہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ اور اس سے اگلی بات کہ یہ جب ملک سے باہر جاتے ہیں یا نجی محافل میں جاتے ہیں تو ان کی ہوٹلنگ دیکھیں، ان کی فیس بک پر اور یوٹیوب پر آپ پکچرز دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ یہ پینٹ شرٹ پہن کے، اور وہ ممی ڈیڈی اس طرح نہیں ہوتے، ممی ڈیڈی بچے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ٹرمنالوجی جو یوز کی جاتی ہے، یہ اس طرح کا ان کا گیٹ اپ بہت سارے نعت خوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پینٹ شرٹ پہنے، وہ جینز کی پینٹ پہنے، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں، سر ڈھانپا کوئی نہیں ہوتا، اور یہ اس طرح کے معاملات۔ اور جب یہی لوگ محافل میں آتے ہیں پاکستان میں تو ٹوپی تو سر پہ رکھ لیتے ہیں، شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، لیکن ان کا عاجزی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کی، تو آپ بخوبی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ
اگر دف کے ساتھ پڑھنے والے 100 نعت خواہ ہیں نا، تو اس میں سے آپ خود دیکھ لیں کہ اہل علم کتنے ہیں، جن کے پاس علم ہے وہ کتنے ہیں، ان میں سے کتنے عالم ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں دینی اعتبار سے۔ دوسری طرف دیکھیں جو دف کے ساتھ نہیں پڑھتے، الحمدللہ عاجزی کا پیکر ہیں۔ آپ 100 نعت خوانوں کی لسٹ بنا لیں، ان میں سے اکثر جو ہوں گے وہ باشرہ ہوں گے، جو دف کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو آلات مزامیر کے ساتھ کبھی انہوں نے نہیں پڑھا، تو وہ دیکھ لیں وہ باشرہ بھی ہوں گے، وہ سادہ بھی ہوں گے، وہ اچھے پڑھنے والے بھی ہوں گے، اور اہل علم بھی ہیں۔ اس میں بہت سارے علماء کرام اچھے نعت خواں بھی ہیں، بہت سارے مدنی جو درس نظامی باقاعدہ 8 سال انہوں نے درس نظامی کیا، اور مدنی الحمدللہ وہ نعت خواں ہیں، وہ دف نہیں بجاتے۔ تو اب خلاصہ کلام اگر لیا جائے، اگر دف بجانا جائز ہے بھی تو اس کے بھی کچھ شرعی حدیں ہیں، کہ جس طرح مردوں کو دف بجانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں مردوں نے دف بجایا؟ وہ تو نابالغ بچیاں تھیں۔ اب نابالغ بچیوں کا جو دف بجانا تھا وہ بھی کچھ اس طرح نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ تال کے ساتھ تال ملا کر اور دف کے ساتھ دف رکھ کر اور باقاعدہ تربیت یافتہ یہ میوزک کی طرح بجاتے ہیں، اس طرح نہیں تھا، وہ بے ترتیبہ تھا، وہ خوشی کا ایک اظہار تھا۔ تو اب امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جو دف کے ساتھ پڑھنا ہے یہ آج کل کے دور میں مناسب نہیں ہے۔ اب رہی بات جائز یا ناجائز ہونے کی، تو وہ صورت یہ ہے کہ اگر میوزیکل آلات کے ساتھ پڑھا جائے تو علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور جو جائز قرار دیتے ہیں دف کو، ان کی بھی یہی چیزیں ہیں کہ نابالغ بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، اور بے ترتیبہ ہو، دف کے ساتھ نہ ہو، چھنکار نہ ہو، چھلا نہ ہو جس کے ساتھ وہ آواز کو زیادہ کیا جاتا ہے، یہ چیزیں نہ ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ ماحول بھی مطلب اس طرح کا یہ ہے کہ جس طرح مطلب وہ رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، لوگ ناچنا شروع کرتے ہیں، ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو مطلب یہ علماء جو اجازت دیتے بھی ہیں وہ بھی شرعی حدیں لگا کر اجازت دیتے ہیں، تو وہ شرعی حدیں کہاں ہم سے پوری ہو سکتی ہیں؟ تو لہٰذا دف کے ساتھ نعت خوانی کو آپ یوں سمجھیں کہ نہ سنیں اور نہ پڑھنے کا ذہن کبھی زندگی میں بنائیے گا۔ یہ میری آپ سے عرض ہے کہ اصل میں دیکھیں بہت سا تجربہ ہوتا ہے نا، میں آج تھوڑا سا کچھ معاملات ایسے ہیں کہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری زبان بعض اوقات ابھی آج جو ہے بہت زیادہ میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، لیکن بعض اوقات زبان بل کھا جاتی ہے، تو کچھ طبیعت کا معاملہ ہے، کچھ جو ہے وہ حالات ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ عرض کرتا، لیکن مختصر یہی عرض کروں گا کہ بس آپ دف والی نعت خوانی کی طرف کبھی بھی نہ جائیں، نہ ہی اس کو سنیں۔ پہلے لوگ گاڑیوں میں، بسوں میں گانے چلاتے تھے، آج وہ دف والی نعتیں چلاتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی کیا ہے کہ لوگ گانوں سے نعتوں کی طرف آ گئے۔ تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور وہ نمازوں کی طرف تو پھر بھی نہیں آئے، وہ پہلے میوزک سمجھ کے گانے سنتے تھے، اب میوزک سمجھ کے معاذ اللہ نعتیں سنتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے نا کہ کیا فرق پڑا؟ کیا وہ نمازی بن گئے نعت خوانی سنتے سنتے؟ کیا وہ اچھے بن گئے؟ کیا وہ نعت کو سنتے ہیں، یا نعت کے اندر جو اس کا ترنم ہے، اس کا جو دف ہے، اس میوزیکل انداز میں جو پڑھا گیا اس کو سنتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔